میں یہ کہہ رہا ہوں مسائل ملک کے اندر ایک ڈیبیٹ ہوئی ایک ایتھیسٹ کی اور ایک ہمارے ریلیجس مفتی شمائل ندوی کی جاوید اختر صاحب کے ساتھ، اور ظاہر ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد رپورٹڈلی بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہو گئے. جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے تو غیر مسلم مزید متنفر ہو رہے ہیں کہ بھائی دیکھ تو یہ علماء کو سمجھائے نا. ابھی تو آپ بیٹھے ہوئے نا، میں آپ ہی سے 10 مرتبہ گزارش کر سکتا ہوں، میں اور آپ کی وساطت سے سب علماء سے کہہ رہا ہوں کہ حضور ہے دیکھو یہ ان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کہا ہے، ان کے سامنے کہیں گے ویسا وہ جواب دیں گے کہ ہم کہتے ہیں سر ہم نے کہا نہیں کہا. آپ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر نے ایک تقریر کی ہے کہ جید علماء، پھر ان کو ذرا خیال آیا کہ یار یہ میں کچھ زیادہ ہی کرنے لگا. انہوں نے کہا نہیں جید تو ایسی بات نہیں کر سکتے، حالانکہ سارے جید یہی بات کرتے ہیں اور جید کو جید بنانے والے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں مسجد میں نماز پڑھیں فلاں میں نہ پڑھیں. قیام پاکستان 1500 علماء سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے لکھوایا اور اس میں ایک جملہ نہیں لکھوا سکے کہ سارے فرقوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا درست ہے، سارے ایک دوسرے کو چندہ دے سکتے ہیں، آپس میں رشتہ داری کر سکتے ہیں. یہ لکھے نہیں ہوا. آپ مجھے بتائیے پرائم منسٹر یہ تقریر کر رہے ہیں، اگلے دن ہی سارے لوگ آگے اور انہوں نے جواب دینے شروع کر دیے ہیں. پرائم منسٹر کو وہاں کوئی نہیں کھڑا ہوا کہ حضرت صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں فرقہ واریت سب سے بڑی لعنت ہے اور اس فرقہ واریت کے کسٹوڈین علماء ہیں. یہ جو ٹاپک ہے نا ایگزسٹنس آف گاڈ، اس کے اوپر تو ڈسکشن کرتے ہوئے چیزیں سامنے نہیں آتی نا. آپ کو تو ایک وہ پہلو نظر آ رہا ہے. آپ نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جو ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ایتھیسٹ کے سامنے اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، ان کا تو اپنا اسلام ثابت نہیں ہے. آپ نے ان علماء کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں. میں اب اسٹریٹ فارورڈ کوسچن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ایک دوسرے مسلمان نہیں سمجھتے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایتھیزم نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو مسلمان. اللہ کے بندے